ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 20ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 20ویں پارے میں سورۃ النمل جاری ہے، اس کی بقیہ 34 آیات، آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 93 تک یہ آج کے پارے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ القصص مکمل شامل ہے، اس کی 88 آیات ہیں، اور اس کے علاوہ سورۃ العنکبوت اس کی پہلی 44 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں، اس کی کل 69 آیات ہیں۔ جہاں تک سورۃ النمل کے مضامین کا تعلق ہے، یہ کل میں نے عرض کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے کچھ قصے بیان کر کے اور فرمایا کہ اس پر حمد و شکر کرو، اور وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر توحید کے دلائل بھی دیے ہیں، اور ساتھ آخری آیت میں یہ پوچھا تھا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا یہ بت اور باطل معبود بہتر ہے جن کو ماننے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ اب جب یہاں یہ پارہ شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر توحید کے دلائل دیے ہیں کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر کائنات ہے، مصیبت میں مدد کرنے والا ہے، بحر و بر کے اندھیروں میں راستہ دکھانے والا ہے، عالم الغیب ہے۔ اور پھر یہ سارے دلائل دے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم ایک سوال کرتا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ پھر اگلی بنا کے جو اس نے زمین و آسمان سارے اس نے بنائے، پہاڑ اس نے پیدا کیے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ پھر اسی طرح فرماتا ہے مَن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُم خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تو زمین کے خلیفے اس نے بنایا۔ اور پھر جب بھی کوئی اللہ کو پکارتا ہے وہ ہر بے قرار کی پکار سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اس کی برائی اس سے دور کرتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یوں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اَمَّن یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَمَن یَرْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کوئی ہے دنیا میں جو پیدا کرتا ہو اور پھر اس تخلیق کا اعادہ کرتا ہو، یا پھر وہ زمین و آسمان میں کسی کو رزق دیتا ہو؟ کوئی ہے رازق اللہ کے علاوہ؟ اِلٰہٌ مع اللہ، قُلْ هَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن کُنتُم صَادِقِینَ، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ اگر تم سچے ہیں۔ اللہ، اس قدر کمپریہنسو اور اس قدر جامع دلائل ہیں کہ کوئی کسی کے پاس اس کے خلاف دلیل ہے ہی کوئی نہیں، شرک ہوتا ہی بے دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے قیامت کے دلائل دیے ہیں آیت نمبر 67 سے آنورڈز، اور پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں مر گئے تو مٹی ہو گئے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوگا تو قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُجْرِمِینَ، زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوگا، تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بار بار لوگ جو ہے کفار مکہ بھی اور سارے معاندین نبوت ہمیشہ جلدی عذاب کے لیے کہتے ہیں، عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں کہ لے آؤ عذاب، وَیَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ، کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وَیَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ، تم یہ کہتے ہو کہ کب آئے گا وہ وعدہ۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، یہ جب تم جس کی جلدی مچا رہے ہو تمہارے پیچھے آنے والا، پہنچنے والا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیج رہا، تم عذاب مانگ رہے ہو، بجائے اس کے جس بات کا شکر کرنا چاہیے تم اس پر جلدی مچا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے حال اور ان ساری باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ
تمہارا رب جو ہے اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا جب اس نے کرنا ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے تو ان کے درمیان یہ جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان کے فیصلے کرے گا. پھر فرمایا کہ مردے سنتے نہیں ہیں. انک لا تسمع الموتى، ویسے تو یہ بات فرمائی مشرکین کے بارے میں اور معاندین نبوت کے بارے میں کہ جو مردے ہیں ان کی حیثیت ایسے ہے جیسے مردے، جیسے مردے کو تم سنوا نہیں سکتے، اسی طرح یہ جو کافر ہوتے ہیں یا مشرک ہوتے ہیں ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی. جیسے آپ مردے کے پاس بولتے رہیں جو مرضی کرتے ہیں اس کو کیا سمجھ آتی ہے، ایسے ہی ان کو سمجھ نہیں. ولا تسمع الصم الدعاء، اسی طرح بہرا ہو کانوں سے تو اس کو جتنا مرضی پکارتے ہیں اس کو کوئی آواز نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں آتی. اذا ولوا مدبرین، جب بھی آپ کو ایک دفعہ بہرا جو ہے وہ منہ پھیر کے جا رہا ہو، آپ پیچھے جتنی مرضی آوازیں دے دیں وہ آ ہی نہیں سکتے. ان کی حالت ایسی ہے. تو یہ جو اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنوا نہیں سکتے، تو یہ دلیل ہے اور قطعی نص ہے کہ مردے نہیں سنتے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی قرآن کے اندر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے کہ کسی موقع پر مردے سنتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو نص سے ثابت ہو تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ استثناء ہے، علاوہ ازیں مردے کہیں نہیں سنتے. وہ استثناء مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ دیر اس کے حواس باقی رہتے ہیں اور سنتا رہتا ہے، اور ارد گرد اس کے جو کچھ ہو رہا ہے مردہ اس کو سنتا ہے. میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ کچھ گھنٹے تک جو ہے اس انسان کے حواس جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ سنتا رہتا ہے، ارد گرد جو کچھ ہوتا ہے اس کو سنائی دیتا رہتا ہے. اللہ. یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین، جو بدر میں کافر مارے گئے تھے، ان کو ایک کنویں میں ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی کہ تمہیں بتایا گیا تھا، تمہیں سمجھایا گیا تھا، تمہیں سمجھ نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم مردے ہیں تو یہ تو نہیں سنتے؟ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہ سن رہے ہیں تو اس وقت سن رہے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نہیں سنتے تو وہ نہیں سنتے. قرآن نے کہہ دیا نہیں سنتے تو نہیں سنتے. لہٰذا جو چیز نص سے ثابت ہو بس وہی ہے، اس سے زائد ہم کسی بات کے بارے میں خود سے نہیں کہہ سکتے. پھر فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے وہ ہر امت کے گروہ الگ الگ کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. الگ الگ کر کے تقسیم ہو جائیں گے گروہ. یہ شرابیوں کا گروہ، یہ زانیوں کا گروہ، یہ بدکاروں کا گروہ، یہ ظالموں کا گروہ. جس طرح کے گروہ ہوں گے سارے ان کو ٹولے بنا کے پھر ان کو جا کے جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر فرمایا کہ قیامت والے دن یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. سور پھونکا جائے گا. سور ایک بگل ہے جو ایک فرشتہ لے کے کھڑا ہوا ہے، اور جس وقت وہ بگل بجا قیامت قائم ہو گئی. اور قرآن پاک میں اس کے نفخے، یہ نفخ کا مطلب پھونک مارنا، تو سور کے اندر اس بگل کا نام ہے سور، سواد کے ساتھ. تو سور کے اندر جو پھونک مارنا ہے وہ کس طرح ہے، کتنا ہے، اب اللہ عالم. لیکن قرآن میں چونکہ مختلف جگہوں پہ ذکر ہے اس سور پھونکنے کا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی تذکرہ ہے. جیسے یہاں فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اس دن سور کے اندر پھونک ماری جائے گی. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز گھبرا جائے، گھبراہٹ کا شکار ہو جائے. اللہ اکبر. یہ اس کا مطلب ہے ایک نفخہ ایسا ہوگا جس کے بعد گھبراہٹ ہوگی. تو اس سے پھر علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کل 4 نفخے، ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی، زمین و آسمان کی ہر چیز گھبراہٹ کا شکار، افراتفری پھیل جائے گی زمین و آسمان. اللہ. پھر دوسری ایک دفعہ پھر نفخہ ہوگا تو سارے مر جائیں گے، موت طاری ہو جائے گی. اللہ. پھر ایک دفعہ پھر پھونک ماری جائے گی، اس پھونک سے سب جی اٹھیں گے دوبارہ، یعنی 3 نفخے ہو گئے. اور چوتھا نفخہ ہوگا تو سب حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے. گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ کاشن ہوگا زمین و آسمان کی تباہی و بربادی کا، اور پھر سب لوگ ایک دفعہ بلیا بیٹ ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو ایک رب کی ذات باقی رہے گی، باقی سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. پھر نفخہ ہوگا، پھر جی اٹھیں گے، پھر نفخہ ہوگا، سارے حشر میں اکٹھے ہوں گے، وہاں جا کے حساب کتاب ہوگا. اللہ اکبر. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. اس دن تم پہاڑوں کو یوں دیکھو گے جیسے بادل چلتے ہیں نا، بادلوں کی طرح پہاڑ اڑتے پھر رہے ہوں گے.
بندہ حیران رہ جائے گا کہ پہاڑوں کو کیا ہو گیا، یہ اتنے ہیوی اور اتنے پہاڑ بڑے بڑے زمین پر گڑے ہوتے ہیں، بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی بناوٹ ہے، اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی کاریگری ہے۔ اللہ نے جس ہر چیز کو مضبوط اور محکم بنایا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اڑا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ جما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو لوگ نیکی کریں گے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کر رہا ہوگا وہ اس کے لیے بھلائی لائے گی۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، نیکی کرنے والے اس دن کے نفخے سے گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ جو گھبراہٹ ہوگی، افراتفری زمین میں پھیلے گی، اہل ایمان پر نہیں ہوگی۔ اہل ایمان کو تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں نا، اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دے دی، استثناء دے دیا۔ موت کے وقت بھی اہل ایمان کو موت ایسی آئے گی جیسے راحت والی موت۔ قبر کے اندر بھی اہل ایمان کی قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفخہ ہوگا تو اس وقت بھی ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ قیامت والے دن بھی وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کے اندر فرمایا ہے، سورۃ الحاقہ کون سی سورت ہے؟ اعوذ باللہ من سورہ عبس ہے غالب، نہیں کون سی سورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، جہاں فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر شخص جو ہے اس کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ قیامت والے دن ہر شخص جو ہے وہ رشتے سارے ایک دوسرے سے چھوڑ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کو چھوڑ جائے گا، باپ کو چھوڑ جائے گا، بیٹے کو چھوڑ جائے گا، سب کچھ، وامہ وابیہ، اپنے ماں باپ کو چھوڑ۔ اتنی سخت صورتحال، اتنی خوفناک صورتحال، لیکن فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں فرمایا کہ جو لوگ نیکی لے کر آئیں گے نا، من جاء بالحسنہ، جو نیکیوں کے ساتھ وہاں آئیں گے، فلہ خیر منہا، وہ اس کے لیے بھلائی پیدا کر دے گی۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اس دن ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائیاں ساتھ لے کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، ان کو اوندا کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتوت تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دی انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں کہہ دوں کہ اس گھر کی کہ رب کی بندگی کرو۔ اللہ اکبر۔ آگے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ صرف اپنی پازیٹیولی اپنی تبلیغ جاری رکھیں، کسی کی سمجھ میں آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے۔ سورۃ القصص کے اندر جو مضامین ہے، اگرچہ اس کے اندر قصے اور قصہ موسیٰ جو ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، اس کی گویا یہاں پہ تفصیل بھی ہے اور تکمیل بھی ہے، یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ بیان ہونے والا قصہ ہے قرآن میں، اور یہاں سورۃ القصص میں بھی بیان ہوا۔ سورہ شعراء اور سورہ نمل جو پیچھے دونوں میں بھی یہ بیان ہوا ہے، اور یہاں سورۃ القصص میں بیان ہوا ہے۔ یہاں کہانی کم و بیش مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ کہ مادی قوت جو ہے وہ ایمانی قوت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مادی قوت جتنی مرضی ہو، جب ایمان کی قوت آتی ہے تو مادی قوت ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ مسلمان تعداد میں کمی اور کمزوری کے باوجود، اور مشرکین جو ہے طاقت اور حکومت کے باوجود، وہ بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ اصل وزن جو ہے وہ قوتوں اور قیمتوں کا نہیں ہے، اصل قوت اللہ کی ہے، اور اصل جو قیمت ہے وہ ایمان کی ہے۔ یہ ہے پورا اس کا مضمون کہ اصل قوت اللہ کی اور اصل قیمت ایمان کی۔ جو تم جتنا بھی مادی نعمتیں، وسائل، جو کچھ لے لیتے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سورت کے آغاز میں فرمایا ان فرعون علا فی الارض، یہ فرعون جو تھا نا، یہ زمین میں یہ بڑی بدماشی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وجعل اہلہا شیعاً، اور بدماشی کیسے کرتا تھا؟ اس نے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا، ایک کو مضبوط کرتا تھا۔ یعنی یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے نا پوری دنیا میں، خاص طور پہ یہ مغرب والے جو کرتے ہیں، یہ فرعون کی سنت ہے کہ فرعون ایسے کرتا تھا
کہ یہ لوگوں کو تقسیم کر کے گروہ میں تقسیم کرتا، پھر اس کے ان کے اوپر حکومت کرتا. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، کسی کے تو بیٹوں کو ذبح کر دیتا، ان کی عورتیں زندہ رکھتا. انہ کان من المفسدین، تھا ہی بڑا فسادی اور بدماش تھا، دنیا میں یہ فساد پھیلاتا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. وسائل سارے فرعون کے پاس، بدماشی ساری اس کی تھی، مادی طاقت اس کے پاس تھی، حکومت اس کے پاس تھی، عرش اس کے پاس تھا، فوجیں اس کے پاس تھی. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ چاہا ان نمن علی الذین استضعفوا، جو کمزور گروہ ہے ہم اس کی مدد کریں، اور ہم نے پھر اس کی مدد کی فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم نے ان کو امام اور پیشوا بنا دیا، ان کو اپنے زمین کے وارث بنا دیا. لہذا اصل قیمت کیا ہے؟ اصل قیمت ایمان کی ہے، اور اصل طاقت کس کی ہے؟ اصل طاقت اللہ کی ہے. لہذا پوری دنیا میں تو اکثر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ لیجئے. غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر سے لے کر آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ایک بھی جنگ مسلمانوں نے جو جیتی ہو تو اس میں مسلمانوں کے مادی وسائل اور افرادی قوت زیادہ نہیں تھی. ہر وہ جنگ جیتی ہے جس میں مسلمان، جو بھی جنگ جیتی ہے اس میں مسلمان افرادی قوت میں بھی کم تھے اور وسائل میں بھی کم، اور کم ہونے کے باوجود جیتی ہے. اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ کی طاقت سے جنگ جیتی جاتی ہے، افرادی قوت سے جنگ نہیں جیتی جاتی. پھر فرمایا کہ متکبر فرعون جو ہے اس کی تمام احتیاطوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام آ گئے. جب اللہ نے چاہا کہ یہ کمزور طبقہ میں نے اس طاقتور طبقے کے اوپر غالب کرنا ہے، تو اس نے کہا تھا میں نے موسیٰ کو آنے نہیں دینا، تو وہ لوگوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکے ذبح کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سارے ماحول کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا کہ اماں جی سے جب پیدا ہوئے تو اماں جی پریشان، اب میں کیا کروں؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، جب خطرہ محسوس کرو تو صندوق میں ڈال کے اس کو دریا میں ڈال دو، اور دریا میں جا کے وہ چلا گیا فرعون کے گھر میں. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اللہ اکبر. فرعون نے ہی پکڑا اور فرعون کے گھر میں ہی پلا، اور اس کا دشمن بھی تھا اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بھی تھا. سبحان اللہ. ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین. جو بدبخت خطا کار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے، ذلیل و رسوا ہوتے ہیں کہ اپنی ہی تدبیر ان کے خلاف پڑتی ہے. اللہ اکبر. قتل کرنا چاہ رہا تھا، بچے کو پکڑ کے اس نے قتل کرنا چاہا تھا. اہل خانہ نے کہا کہ نہیں، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی یہ بنی اسرائیلی تھوڑی، باہر ان کو بیٹا بنا لیا. اللہ تعالیٰ اسی کے گھر میں پالا، اس کو پالا. فرمایا اللہ کا کرنا ہو کے رہتا ہے. فرددناہ الی امہ کئی تقر. جب ماں سے کہا تھا نا کہ اس کو ڈال دو، اس نے وعدہ کیا تھا کہ واپس آ جائے گا تیرے پاس، وہ پریشان نہیں ہوا، اور پھر وہ واپس آ گیا. وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ فلاں کا دودھ، فلاں کا، ساری مائیں ٹیسٹ کی گئی، کسی کا دودھ نہیں پیتا. پھر وہ آئی، بہن پیچھے پیچھے تھی، اور اس نے کہا میں تمہیں ایک ماں بتاتی ہوں، وہ شاید اس کا دودھ پی، بلا لیا، اس کا دودھ پی لیا، چلو جاؤ اس کو پالو. کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تیری ماں کی طرف تجھے واپس کر دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تو دنیا کائنات کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اللہ کا کرنا حق ہے. ولکن اکثر لا یعلمون. دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے اصل میں، اللہ جب کرنا چاہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں. بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، شہر میں پھرتے تھے، قبطی جو بدماش تھے فرعون کی قوم، اور بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، ہر وقت لڑائیاں، ہر وقت ظلم چلتا رہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہوں گے پریشانی تو ہوتی ہے، تو پریشان رہتے ہوں گے. ایک دن دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی، اور بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ دیکھو مجھے مار رہا ہوگا بدبخت کوئی، ظاہر ہے وہ ان کو ہر وقت سزائیں دیتے تھے اور مختلف قسم کی ان کو حرکتیں کرتے رہتے تھے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے اور دیکھا کہ وہ واقعی بدماشی کر رہا تھا، تو آپ نے ایک مکہ جڑ دیا. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. وہ ایک مکے کے ساتھ ہی ڈھیر ہو گیا، اسی کو مر گیا. بڑی پریشان ہوئی. قال هذا من عمل الشیطان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو شیطانی کام ہے، میں نے تو نہیں مارا اس کو، یہ پتہ نہیں کیسے مر گیا. بہرحال اس کے بعد قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. اللہ سے معافی مانگی، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی وقت معاف کر دیا، غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت معاف کر دیے. بہرحال اس کے بعد چلتے چلتے اگلے دن جو ہے پھر بھی دیکھا تو وہی بنی اسرائیلی پھر کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوئے کہ اس کو سمجھائیں کہ یار تو روز ہی لڑتا ہے، نہ لڑا کر. تو ابھی قریب ہوئے تو اس کو خطرہ ہوا کہ کل اس نے ایک مکہ مارا تھا، بندہ مار گیا. اس کو پریشانی ہوئی، کبھی آج مینوں جاڑ دیتا تو میں بھی گیا. اس نے شور مچا دیا، اس نے کہا کہ جی کل بھی بندہ مارا تھا، آج مجھے پھر مارنے لگے. وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ بندہ نہیں مارا تھا. بار ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں دربار میں پروگرام بن گیا تجھے قتل کرنے کا، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا. فاخرج انک لک من الناصحین، میں نصیحت کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں، یہاں سے نکل جا. موسیٰ علیہ السلام بیچارے نکل گئے. فخرج منها خائفا یترقب، نکلے بھاگے پتہ نہیں کہاں کہاں. اب دیکھیں مصر کہاں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے. مدین کہاں ہے واللہ عالم، یہ کون سا والا مدین ہے، لیکن غالب امکان ہے کہ یہ جو شام اور اردن اور فلسطین کی جو یہ سرحد ہے نا، یہاں کہیں تھا. وہاں سے نکلے اور ادھر آ یہاں آ کے پریشانی، اور ظاہر ہے کہ ایک اجنبی بھی اور بھوکے بھی، اور آ کے وہاں دیکھا تو مدین میں لوگ پانی پلا رہے تھے اپنے اپنی جانوروں کو. تو دو خواتین جو ہیں الگ کھڑی ہوئی تھی، وہ پانی نہیں پلا رہی تھی. ان کو سمجھ آئی کہ یہ بیچاری ان کے، انہوں نے پانی، وہ بوکا جو سب سے نہیں اٹھایا جاتا تھا، کئی بندے اکٹھے ہو کے نکالتے تھے، انہوں نے اکٹھے نکالا، نکال کے ان کو دے دی. وہ بڑی حیران ہوں، یہ تو بڑا کوئی سخت جان قسم کا بندہ ہے. کہا کہ ابا جی کو بتایا. اللہ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. دو باتیں کہیں، ایک تو امانت دار ہے، ایک قوت والا ہے. قوت والا تو ان کو پتہ چلا بوکا نکالا تھا، امانت دار کیسے پتہ چلا؟ اللہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دوران آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، اس سے پتہ چلا کہ ہے بندہ دیانتدار اور امانت والا آدمی. اللہ بہرحال وہاں سے بلا کے ان کو لے گئے، اور حضرت شعیب تھے ان دونوں خواتین کے والد، یا کوئی اور تھے، قرآن نے نام نہیں لیا کہ وہ کون تھے مدین والے، لیکن مفسرین کا خیال ہے کہ شاید وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. انہوں نے کہا کہ اگر 8 سال میری بکریاں چرا دو تو میں تمہیں یہ مہر کے طور پر بکریاں چرا دو، میں تمہیں اپنی ایک بیٹی کے نکاح دے دوں گا. اگر 10 سال پورے کر دو تیری مہربانی، نہیں تو 8 سال ہی کافی. لیکن بہرحال مدت پوری کی، اپنی بیوی لے کے واپس آ رہے تھے. راستے میں اللہ تعالیٰ نے بلا لیا کوہ طور کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے بلایا آ جاؤ. فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى اني انا الله رب العالمین. آواز آئی کہ میں اللہ ہوں رب العالمین. وان الق عصاک، وہاں پہ گفتگو ہوئی، اپنا عصا پھینکو، عصا پھینکا. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. سانپ بنا. سانپ جو ہے وہ اس کے لیے جان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حیت تسعی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. اور یعنی قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایدہا تھا، یہ بھی کہا ہے کہ وہ سانپ تھا، عام سانپ. جانن ہوتا ہے چھوٹا سا سانپ جو بہت پھرتیلا ہوتا ہے. تینوں نام قرآن نے لیے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو سانپ بنتا تھا اس کے لیے. تو اس پر اس کی تطبیق یہ ہے کہ تھا وہ اتنا بڑا جیسے اژدہا ہوتا ہے، لیکن پھرتیلا اتنا تھا جیسے چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے. تو بس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا جان، یعنی سانپ اتنا پھرتیلا بھاگتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے واللہ مدبرن دوڑ لگا دی، وطن جو اکر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. دیکھیں جو تقاضا بشری ہے وہ ہر شخص کو، نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ ساری احتیاط اور سارے بشری تقاضے کے باوجود وہ اللہ کا حکم مانتے، وہ اپنی بات نہیں مانتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ. وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اللہ وحی کرتا پھر بولتا. تو انبیاء کی شان یہی ہوتی ہے، اپنا خواہش بھی ہوتی ہے، اپنی تمنا بھی ہوتی ہے، اپنے ارادے بھی ہوتے ہیں، اپنی احتیاج بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کرتے وہ ہیں جو اللہ نے حکم دیا. بھاگ کھڑے ہوئے، یا موسیٰ، او موسیٰ اقبل ولا تخف، ادھر آ جا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، انک من الآمنین، تو محفوظ ہے. اسلک یدک فی جیبک،
اپنے یہاں سے نکالو اپنا ہاتھ، تخرج بیضاء من غیر سوء، اس میں سے روشنی نکلی۔ فرمایا یہ دو نشانیاں، فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ، یہ دو نشانیاں لے کے فرعون کی طرف چلے جاؤ، جا کے ان کو فرعون کی طرف جاؤ، یہ فاسق قوم میں سے ہے، اور جا کے ان کو تبلیغ کرو۔ فوراً خیال آیا، میں دوڑا تو اس لیے تھا کہ میں نے بندہ قتل کیا تھا، وہ مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا، کہا کہ اللہ میں تو ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے مجھے قتل کر دیں گے۔ واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ اللہ، ایک تو مانگ لیا ساتھ میرے یا ہارون علیہ السلام میرے ساتھ بھیج دے، ان کی گفتگو زیادہ اچھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ جھٹلائیں گے تو ہم دو تو ہوں گے نا۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرا بازو مضبوط کر دوں گا تیرے بھائی کے ساتھ۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَسْ، اسی لیے لوگ کہتے ہیں یہ جو بھائی ہوتے ہیں نا، یہ ماما ہوتے ہیں، بازو ہوتے ہیں بھائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا بازو مضبوط کر دوں گا۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ، فرمایا دوسرا میں تمہیں ایک ایسی سلطان عطا کروں گا، ایسی قوت عطا کروں گا، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تمہیں چھو نہیں سکیں گے، لہٰذا جاؤ، پریشان ہونے کی کوئی بات۔ خیر چلے گیا، جا کے موسیٰ علیہ السلام پھر جا کے وہاں تبلیغ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں، اس نے کیا ماننا تھا، اس نے بڑی ادھر ادھر بونگیاں ماری، اس نے لگتا ہے جو مشرک ہوتا ہے نا اور کافر، اس کی ماتی ماری ہوتی ہے۔ فرعون بھی ساری حکومت طاقت کے باوجود کوئی انتہائی احمق آدمی تھا، کہتا ہے تمہارا رب کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں، اپنے وزیر سے کہتا ہے حامان سے، یا حامان علتی فوقدنی یا حامان علتی فجعل لی سرحا، ایسے کر ایک محل بنا اونچا، کچھ ٹیلے کے اوپر نا ایک اونچا محل بنا، فجعل لی سرحا، ایک اونچا محل بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اونچی سی بلڈنگ بنا لی کہ میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ کمال آدمی، یعنی بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ احمقانہ حرکت نہیں بندہ کرتا، اور اس کو نہیں پتا، لگتا ہے بچوں سے بھی زیادہ احمق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون، بہرحال انہوں نے استکبار کیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غرقاب ہو گئے بالآخر سارے کے سارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے رسالت محمدی کا اس بات کہ یہ جتنی باتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں، وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود تو نہیں تھے، آپ کو چشمدید گواہ تھے، یہ کہانی ساری آپ کو کیسے پتہ چلی؟ اللہ نے بتائی، گزریا وہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہانیاں سنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کریم، وما کنت بجانب طور، جب طور پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اذ نادینا ولکن رحمۃ من ربک، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود تو نہیں تھے، یہ تو ہماری طرف سے رحمت ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا قل فأتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، آیت نمبر 49 ہے سورۃ قصص کی، یاد رکھنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چیلنج کیا، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے فأتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما، ایسے کرو، جاؤ کافروں، معاندین نبوت کے دشمنوں، سارے جاؤ، دنیا سے کوئی ایک کتاب لے کے آؤ جو اللہ کے قرآن سے اور تورات سے زیادہ سچی کتاب، اگر کوئی سچی کتاب تم لے آؤ، اتبعہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو میں تمہارے پیچھے لگ جاؤں، تم کوئی سچی کتاب ہے تو نہیں۔ دیکھو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا روشن خیالی دلیلیں کہ جناب یہ اسلام والے جو ایمان والے صرف ایمان کی بات کرتے ہیں، اس سے بڑی روشن خیالی اور کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی سچی کتاب ہے تو دنیا کائنات سے لے آؤ، میں اس کے پیچھے چل پڑوں گا۔ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی کتاب سچی ہے دنیا میں، یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ دنیا میں کوئی سچی کتاب نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر ہوتی سچی کتاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج قیامت تک کے لیے موجود ہے کہ میں اس کے پیچھے چل پڑوں گا۔ لہٰذا کبھی چیلنج کرتے ہوئے اس طرح کی سچویشن بتا دینا جو عملاً وقوع پذیر نہ ہو، تو قرآن کی سنت یہ ہے کہ یہ درست ہے، یعنی آدمی کہہ دے کہ اگر ایسا ہو جائے
تو میں ایسا کر لوں گا، اور وہ اگر جو شرط رکھی ہوئی ہو وہ عملاً وقوع پذیر ہونا ممکن نہ ہو تو پھر بھی وہ جائز ہے، کیونکہ اللہ کے تبلیغ کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی دلیل دی ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جواب نہ دیں آپ کو، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو پھر جان لو کہ دلیل شلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے، یہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اگر دلیل ہوتی تو پھر یہ لے آتے۔ پھر آگے اہل ایمان کی تعریف کی ہے کہ آیات الہیہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اہل ایمان، لغو سے اعراض کرتے ہیں، فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بھلائی کے ذریعے برائی کا خاتمہ کرتے ہیں اور ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کرتے ہیں اور گمراہیوں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے وہ اجر عطا کرے گا۔ پھر فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ، حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ جو دل کرتا تھا نا کہ آپ اتنا غم کرتے تھے عام لوگوں کے بارے میں بھی کہ کیوں نہیں مومن ہوتے، تو سب سے زیادہ اپنا چچا جو ابو طالب تھا سبحان اللہ اس کے بارے میں۔ اور ایک دفعہ تو جب وہ بیمار تھے تو خود اس کے پاس جا کے کان میں کہا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو تاکہ میں قیامت والے دن اللہ سے جھگڑا کر سکوں، کلمہ پڑھ دو۔ ابو جہل سامنے کھڑا ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں بات کی تھی، تو جب ابو طالب نے یوں دیکھا تو ابو جہل سامنے کھڑا تھا۔ ابو جہل کو پتا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان میں اور کہہ کیا سکتے ہیں، لہٰذا اس نے بدبخت نے یوں اشارہ کیا، نہ کلمہ نہ پڑھا، نہیں پڑھا۔ یہ قسمت کی بات ہے، انک لا تہدی من احببت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہو، ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آگے گمراہ لوگوں کا انجام ہے، اور پھر فرمایا کہ جو گمراہ لوگ ہیں مشرکین ان سے 3 سوال اللہ نے کیے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ بتاؤ شریک معبود کہاں ہیں، قیامت والے دن اللہ پوچھے گا یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، اب کدھر گئے تمہارے باطل معبود۔ پھر ایک سوال پوچھے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے معبودوں کو پکارو، وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم، اپنے معبودوں کو پکارو، آوازیں دو، وہ آوازیں دیں گے لیکن کوئی ان کو جواب نہیں ملے گا۔ اور پھر ایک سوال یہ پوچھا جائے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پوچھا جائے گا یہ بتاؤ کہ تم نے نبیوں کو رسولوں کو جواب کیا دیا تھا، رسولوں کے کو کیا رسپانس کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جواباً بدحواس ہو جائیں گے، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، سوالوں کو سنیں گے لیکن بدحواس ہو گئے، آگے کوئی جواب نہیں ان کو آئے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید دی ہیں آیت نمبر 68 سے 73 تک کہ تخلیق و اختیار کا مالک صرف اللہ ہے، سینوں کے رازوں سے بھی وہ واقف ہے، وہی الہ ہے، اسی کا حکم، اسی کی حمد، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیشہ کے لیے اگر رات ہو جائے تو اس کے علاوہ کوئی روشنی لانے والا نہیں، اور ہمیشہ کے لیے اگر دن ہو جائے تو تمہارے آرام کے لیے رات لانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ۔ پھر قارون کی مثال دی ہے، قارون بھی وزیر تھا اور اس کی مثال دی ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، یہ وزیر تھا اس کا فرعون، تو کہتے ہیں اس کے پاس دولت اتنی تھی، اللہ اکبر، یہ مادی قوت کی جو میں بات کر رہا تھا کہ مادی قوت کی کوئی قیمت نہیں، دولت کی کوئی قیمت نہیں، اس کے پاس پتہ کتنی دولت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کی جو چابیاں ہیں نا، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک گروہ اٹھاتا تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ 300 خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں آتی تھی۔ خزانے کتنے تھے، کتنے ہوں گے آپ اندازہ کیجئے، 300 خچروں پر صرف اس کی چابیاں آتی تھی، اتنے خزانے۔ اللہ، لوگوں کو پتا تھا، لوگوں نے ان کو بڑا سمجھایا کہ تم اپنی اس دولت پر اترایا نہ کرو، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو جتنی تمہیں دولت دی ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ اچھائی کیا کرو، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ تمہیں عطا کیا تم لوگوں کو دیا کرو، اللہ کی دی ہوئی دولت ہے۔ تم یوں سانپ بن کے بیٹھے ہو جیسے تم نے خود بنائی ہے، تم لے کے آئے ہو، اللہ نے عطا کی ہے، تم لوگوں کو دو۔ سن لیجئے دولت کا اصول پتہ کیا ہے، آپ آگے دیتے رہیں ادھر سے اور آتی رہتی، سپلائی، آپ کو جو چاہیے آپ آگے سے آگے بھیجتے رہیں۔ بہرحال اس کو بڑا سمجھایا انہوں کہ بندگان خدا پر احسان کیا کرو اور فساد مت پھیلاؤ، زمین میں فسادی نہ بنو۔
لیکن اس نے آگے سے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنے علم کے زور سے کمائی ہے. یا آپ یعنی کسی کو کہے تو کہتا ہے کہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے، میں نے محنت سے کمایا. انا للہ و انا الیہ. کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس غریب کی وجہ سے آپ کو دے رہا ہے. یہ غریب نہ ہوتے تو آپ کو شاید ملتا ہی نہ. تو کسی کا پیسہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ کے ذریعے جائے گا تو آپ خواہ نیکی کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ دولت مندوں کو دولت اس لیے دیتا ہے کہ یہ غریبوں کو دیں گے. ہے تو مال اللہ کا، اللہ ڈائریکٹ بھی غریبوں کو دے سکتا ہے. اللہ نے آپ کے ذریعے دلوایا ہے تو آپ خوش ہو شکر کریں کہ اللہ نے آپ کے ذریعے غریبوں کو دلوایا. رازق تو وہ ہے کہ رازق آپ تھوڑی. لیکن اس نے نہیں بات سنی نہیں. فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر وہ ایسے تکبر کے ساتھ نکلا. ایک کوئی تہوار والا کوئی دن تھا، نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو لوگ دنیاوی اور مادی طاقت کو اصل طاقت سمجھتے تھے اور مادی دولت کو اصل قیمت سمجھتے تھے. اس میں اصل قیمتی چیز کیا ہے؟ مادی دولت. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. وہ کہتے تھے کاش جتنی دولت قارون کو ملی ہوئی نا، کاش ہمیں بھی ملتی. لوگ حسرت کر رہے تھے اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین اوتوا العلم بینکم ثواب اللہ خیر. جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا تو انہوں نے کہا بچ جاؤ کہ جو اللہ کے ہاں بدلہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. باہر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اس کو زمین میں غرق کر دیا. اور جو بھی اس کا گھر تھا جس کے اندر وہ سارے خزانے تھے، خزانوں سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پھر دنیا میں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرنے والا ہو. ساری دولت جس کو وہ قیمتی سمجھ رہا تھا، جس کے اوپر وہ اترا رہا تھا، وہ ساری زمین کے اندر غرق ہو گئی. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. جو کل حسرتیں کر رہے تھے نا کہ کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کی دولت ہوتی، آج وہ شکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اس طرح کی دولت نہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متکبرین اور فسادی جنت میں نہیں جائیں گے، جنت صرف متقین کے لیے ہے. اور فتح مکہ کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دے دی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے. ان الذی فرض علیک القرآن، جس اللہ نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، لرادک الی معاد. اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا تھا کہ جو آپ کے لوٹنے کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ واپس اسی جگہ آپ کو لائے گا. یعنی فتح مکہ کی خوشخبری اسی وقت دے دی تھی. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ. سن لیجیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا کوئی نہ لالچ تھا، نہ امید تھی، نہ کوئی توقع تھی. یہ کیا ہے؟ الا رحمۃ من ربک، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے. نبوت وحی نہیں ہوتی، نبوت کسبی نہیں ہوتی، نبوت وحی ہوتی ہے. بندہ خود کما کے محنت کر کے نبوت نہیں لے سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کی طرف سے مدد، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. پھر فرمایا کہ وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین. سورت کے اختتام پر یہ ایک بڑی زبردست آیت ہے جو انسان کو ساری زندگی کا ایک منہج طے کرتی ہے. وادع الی ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف دعوت دیا کرو. ولا تکونن من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہونا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اگر ہر آدمی داعی ہے، اگر وہ اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا، ہر شخص کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی انسپائر ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ تقریر کرے چاہے نہ کرے، دکاندار ہے، کنڈکٹر ہے، جو کوئی بھی دنیا میں کوئی کام بھی کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے کوئی نہ کوئی تو متاثر ہو رہا ہے نا. وہ جو متاثر ہو رہا ہے وہ اگر اللہ کی طرف نہیں آ رہا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو تبلیغ غیر اللہ کی کر رہے ہیں. گویا جس کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، اس کو دیکھ کر پھر غیر اللہ یاد آتا ہے. اس لیے فرمایا وادع الی ربک، تمہیں دیکھ کر ہمیشہ رب یاد آنا چاہیے، تمہاری دعوت ہمیشہ رب کی طرف ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب تمہاری دعوت رب کی طرف نہیں ہوگی، ولا تکونن من المشرکین، پھر تو شرک کرے گا، یعنی تو غیر اللہ کی طرف دعوت دینے والا بن جائے گا. لہٰذا ہم سب کو اس بات کی توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر جو لوگ انسپائر ہو رہے ہیں، کیا وہ اللہ کی طرف آ رہے ہیں؟ اگر وہ اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو پھر
خوشی اور مبارک کی بات ہے، اور اگر ہمیں دیکھ کر لوگ اللہ کی طرف نہیں آ رہے تو یہ انتہائی خوفناک بات ہے۔ آگے سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت کہتے ہیں یہ جو مکڑی نہیں جالا بناتی، اس کو عنکبوت کہتے ہیں۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آزمائش ایمان ہے۔ ایمان جس کے پاس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے نہ۔ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہو گئے اور اللہ ان کو آزمائش میں نہیں ڈالے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کے پاس ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس ایمان کی آزمائش ضرور کرتا ہے، لازماً اس کی آزمائش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی پر آزمائش آئی، لیکن جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئیں کسی نبی پر نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر شخص کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اس کے ایمان کی سطح کے مطابق۔ جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ جس کے اندر ایمان تھوڑا ہوتا ہے اس کو تھوڑا آزماتا ہے، جس کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ آزماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ایسے ہو نہیں سکتا، ایسے لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے جب وہ کہتے ہیں مومن ہیں، اور حالانکہ اس پر وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان کی آزمائش لازماً کرتا ہے، اور فتح امتحان اور آزمائش کے بعد ملتی ہے، اس کے بغیر فتح نہیں ملتی۔ یہی اس کا مضمون ہے۔ فتح مکہ کی خوشخبری چونکہ پیچھے آ گئی تھی، لہٰذا اب بتایا ہے کہ فتح مکہ ایسے نہیں ہو جانی بیٹھے بٹھائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر لڑنا پڑا، غزوہ احد لڑنا پڑا، غزوہ احزاب لڑنا پڑا، صلح حدیبیہ کرنی پڑی، عمرے سے واپس جانا پڑا، صلح حدیبیہ کرنی پڑی، پھر ساتھ میں جا کے فتح خیبر کرنی پڑی۔ اتنی لڑائیوں کے بعد پھر جا کے مکہ فتح ہوا ہے، ایک دن میں نہیں فتح ہوا۔ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھا تو اس کو کبھی کوئی آزمائش نہیں آئی تھی، تو اس کی جو زوجہ تھی نا اس نے حساب لگایا کہ اس کو تو کبھی کوئی آزمائش ہی نہیں آئی، تو اس نے سوچا میں اس سے طلاق لے لیتی۔ اس کو شک ہو گیا اس کے ایمان پر، اس کو تو کبھی آزمائش نہیں آئی، اس کے کہیں ایمان ہی نہ ہو، منافق ہی نہ ہو یہ کہیں۔ تو اس نے کہا میں تو اسے طلاق لیتی۔ اس نے کہا کیوں طلاق؟ بس مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے کہا چلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ چل پڑے دونوں، جا رہے تھے تو راستے میں ٹھڈا آیا اور منہ کے بل گر گیا، گرا تو منہ سارا زخمی ہو گیا اور چوٹ لگی اور ناک بھی، ہر چیز تو وہ کہتی ہے واپس آ جاؤ، طلاق نہیں مجھے چاہیے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بس میں تمہیں دیکھتی تھی، تجھے کبھی اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف ہی نہیں دی، کبھی کوئی آزمائش آئی نہیں تھی، مجھے اس لیے شک ہو گیا تھا کہ تم کہیں منافق نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمائشیں دیتا ہے، تجھے کبھی کوئی آزمائش نہیں آئی تھی۔ تو ہم جا رہے تھے، یہ ٹھڈا آیا، تم گرے ہو، یہ چوٹ لگی ہے، چلو مجھے یقین ہو گیا کہ مومن ہو، واقعی الحمدللہ آزمائش آئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا، لوگوں نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یوں ہی، ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ اعلان بھی کرے کہ ہم مومن ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، پھر ان کو آزمائش نہ کی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ آزمائشیں ہوگی، اور صحابہ کرام پر کتنی آزمائشیں ہیں، اتنی ہمارے اوپر تو نہیں آ سکتی۔ اللہ سعد بن ابی وقاص اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے نا، ان کی ماں نے بھوکڑ ڈال کر کہتی ہے کہ تو اگر واپس یہ اسلام کو چھوڑ کر واپس نہیں آئے گا تو میں اسی طرح مر جاؤں گی، میں نے بھوک ہڑتال ختم نہیں کرنی، تو نے اگر مجھے میری زندگی بچانی ہے تو واپس آ۔ اندازہ کرو ماں سامنے ہو اور وہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھی اور مر رہی ہو، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ تو 7 دفعہ بھی مر جائے میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آزمائش غزوہ بدر میں دیکھیں، اپنے رشتہ دار سامنے تھے، رشتہ داروں نے رشتہ داروں کو مارا۔ اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ میرے سامنے کئی دفعہ آئے تو میں نے آپ کو نہیں مارا، ان کا بیٹا تو میرے سامنے آ جاتا تو میں تمہیں ضرور مار دیتا۔ کیوں؟ ہم تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارا تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو آزمائش ہے نا، اس میں فیل پاس ہونے والے جو ہیں یہ ایسے نہیں ہوتے، یہ فتح آزمائش کے بعد ملتی ہے، اور ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی آزمائش، پھر ابتلاء و آزمائش کے 5 واقعات، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور پھر جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے، اور پھر شعیب علیہ السلام، پھر قوم عاد اور قوم سمود کا اور فرعون کا اجمالاً ذکر ہے کہ ان سب کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی، لیکن یہ لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ
پھر فرمایا یہ تاریخ کی شہادت ہے ان واقعات کے ذریعے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ سب پکڑے گئے ہیں اپنے اپنے کرتوتوں کے سبب۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ہم نے آسمان سے عذاب پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض ایسے ہیں جن کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مثالیں ہم اس لیے پیش کرتے ہیں، ایک مثال پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا خدا بنایا ہے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا ہو۔ مکڑی کا جالا ہم سب نے دیکھا ہے، اور مکڑی کے جالے کے پاس ہوتا کیا ہے، ادھر سے ہوا آئی تو ادھر لے گئی، ادھر سے ہوا آئی تو ادھر لے گئی۔ اس کے بعد فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا کائنات میں سب سے کمزور اور بودا گھر وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنائے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک الامثال نضربها للناس وما يعقل الا العالمون، یہ ساری مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہی سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔